الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ایک صلوات پڑھیے محمد سورہ فجر میں یہ آیت سورہ فجر کی ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ظاہراً آپ اگر دیکھیں تو موعودہ کہا جاتا ہے اس بچے کو جو ماں کے شکم میں، اس کو کہا جاتا ہے موعودہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، یہ بچہ جو ماں کے شکم میں قتل کر دیا گیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیرا ایک بندہ ہوں، تو نے مجھے ماں کے شکم میں خلق کیا، لیکن یہ ظالم نے مجھے ماں کے شکم میں مار دیا۔ اے اللہ تو بتا میں نے کون سا گناہ کیا تھا، کس کا گناہ کیا تھا کہ مجھے اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہمارے وہاں ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جناب زہرا کا بیٹا ہوگا جو میدان قیامت میں سامنے آ جائے، لیکن عام مفسرین جو ہے، آج ہر مفسرین جب آپ تفسیر قرآن کی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ موضوع دکھائی دیتا ہے کہ بھئی خالی جناب زہرا کا ہی بیٹا نہیں، بہت سارے بچے اس طرح کے قتل کر دیے گئے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو جہاں یہ بات سچ ہے کہ بھئی فرض کر لیے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں 70,000 بچوں کو مار دیا گیا، جناب ابراہیم کے زمانے میں اتنے بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے واضح مثال امت محمد میں بی بی کا بیٹا ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ عالم اہل سنت کے لوگ یہ حدیث منزلت مانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، اور ایک بار نہیں فرمایا، متعدد موقعوں پہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ اے علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس فرق یہ ہے کہ موسیٰ سے پہلے وہ نبی تھے، جناب ہارون ان سے بڑے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ پھر ایک کسی موقع میں فرمایا ہارون کے 3 بیٹے تھے، شبر و شبیر و مشبر، میرے بیٹی کے بھی، میرے وسیع کے بھی 3 بیٹے ہوں گے، حسن و حسین اور محسن۔ یہ ایگزیکٹلی ترجمہ ہے عبرانی زبان کا عربی زبان، جو اس زمانے میں شبر و شبیر و مشبر، اس کا عربی ترجمہ خود خدا نے بتایا
کہ اس کا حسن اور حسین اور محسن اس کا ترجمہ. یہ حدیث اہل سنت کے علماء مانتے ہیں, کہتے ہیں ہاں یہ حدیث صحیح. اچھا جب یہ حدیث صحیح ہے تو ایک بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے اگر یہ کہا ہے تو فاطمہ کا تیسرا بیٹا کہاں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی بات کہہ دے جو وقوع میں نہیں آئی, ہونے ہی والے نہیں ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اب جو ہے جب اس مخمسے میں اور اس پریشانی میں پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایک کام ان کا یہ ہے کہ کچھ ایسا کریں, ہمارے وہاں جو کہا جاتا ہے سانپ بھی مٹ جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, کچھ ایسا کر لیں. تو ایک بڑا طبقہ آپ دیکھیں گے سنیوں کا, بڑے علماء کا, وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل علی کا تیسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام محسن تھا. ٹھیک ہے, اب اگر محسن تھا تو کیا ہوا؟ دیکھیے بی بی کی شادی کے تو 9 سال ہوئے. یہ بھی متفق ہے کہ مثلا اگر متفق نہ صحیح تو کم سے کم اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بی بی 18 سال تک کی زندہ رہے. 9 سال میں بی بی کے 2 بیٹیاں بھی ہیں اور 2. اب جب جناب محسن کے بارے میں آتے ہیں تو 3 نظریہ ان کے علماء کے درمیان 3 نظریہ پائے. ایک یہ ہے کہ امام حسین کے بعد 2 بیٹیاں ہوئیں اور بیٹی کے بعد جناب محسن پیدا ہوئے اور بچپنے میں انتقال کر. اب دیکھیے کہتے ہیں ہم تقیہ نہیں کرتے لیکن یہی تقیہ کرتے ہیں. اب اگر تم کہہ رہے ہو تو بتاؤ نا بھائی کہ بھائی کس سن میں ہوا, کیسے ہوا, اگر بچپنے میں ہوا تو کوئی مرض ہوا, یہ تو وضاحت ضروری ہے. آپ تم چلو کی تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ یہ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے, تو ایک بار رسول اللہ کی حدیث میں بتا دو ہمیں. تو ایک نظریہ ان کا کیا ہے, بچپن میں ہی ہاں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی. کتنے لوگ مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے سن وائز لکھا تھا, میں خالی 1-2 آپ کو شرحتاً کہتا ہوں. طبری 310 ہجری میں مر جاتے ہیں. تاریخ طبری, یہ طبری 310 ہجری میں مر جاتے ہیں. اب آپ سوچ لیجئے کہ اس سے پہلے ہی طبری لکھی گئی ہوگی. طبری میں لکھتے ہیں کہ ہاں جناب محسن پیدا ہوئے, جناب زہرا کا بیٹا, اور بچپن میں ہی انتقال کر گیا. پھر ابن اسیر جزری جو ہے کی تاریخ بھی بہت معتبر ہے, 606 ہجری میں مر جاتے ہیں. انہوں نے بھی لکھا کہ ہاں پیغمبر کی بیٹی کو ایک تیسرا بیٹا بھی تھا جو بچپنے میں انتقال کر گیا. ہو ایک یہ نظریہ. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے بچہ ساکت نہیں ہوا تھا, اس دنیا میں آیا اور چلا گیا. لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, پیدا ہوتے ہی مر گئے. دوسرا نظریہ کیا ہے, پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلے گئے. مثلا ابن حزم میں اندلسی 456 ہجری میں جن کی انتقال ہوا, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت زہرا کا ایک بیٹا تھا جو پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا. یہ حدیث ان کے مات صغیرا جدا اسرا ولادت ہی, ولادت کے فوراً بعد مر گئے, انتقال کر گئے. اب 2 نظریہ کے بعد کیا ہے؟ اب ایک تیسرا نظریہ باقی بچتا ہے. اب ان کے گلے کی ہڈی یہ بن گئی کہ چھپاتے ہیں تو چھپا نہیں پاتے, اور اگر بات کہہ دیتے ہیں تو ان کا بیس ہی اڑ جاتا ہے. جس پہ کھڑے ہیں وہی اینٹی دیواری گر جاتی ہے. تو اب کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ انہوں نے نکالا کہ جتنا ہو سکے چھپا لو, جتنا ہو سکے چھپا لو. ٹھیک ہے, میں ایک مثال لے آتا ہوں, دیکھیں کیسے چھپانے کی بات ہے. ابن حدید معتزلی جو ہے, ابن حدید آپ جانتے ہیں نہج البلاغہ کے شارح ہیں. ان کے استاد جو ہے, آپ دیکھیے ان کے استاد جو تھے نقیب ان کا نام تھا, اور 656 ہجری میں وہ انتقال کر گئے. اتنے پہلے اگر آپ کبھی سوچئے تو 1000 تقریباً سال 800-900 سال پہلے ان کا
انتقال ہوا. ان کا یہ شاگرد ابن حدید ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ جو واقعہ ہوا بی بی کے ساتھ، میں آپ کا نام لے کے بتا دوں؟ دیکھیے، اب اگر میں کسی کا شاگرد ہوں اور میں جانتا ہوں میرا استاد پڑھا لکھا ہے، میں نے اس سے روایت پوچھی ہے، واقعہ پوچھا ہے، اس نے بتایا ہاں واقعہ ہوا، کہا میں ایک کام کروں اپنی کتاب میں لکھ دوں؟ آپ کا نام لکھ کے میرے استاد نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ لکھ دوں میں؟ تو کہا نہیں، میرا نام نہیں آنا چاہیے کہیں، میرا نام نہیں لکھنا کہیں. تو اسے اچھا ٹھیک ہے میں یہ لکھ دوں کہ آپ اس کا انکار کرتے ہو؟ کہا یہ بھی نہ لکھنا کہ میں انکار کرتا ہوں، میں جھوٹا نہیں بننا چاہتا ہوں. تو ایک طرف یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا نام لکھ کے بیان کر دیا جائے، اور دوسری طرف کیا ہے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ لکھ دیا جائے کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو بات جھوٹی ہے. اس نے کیا کیا، بڑی امانت داری سے ابن حدید نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد سے کہا تھا، انہوں نے جواب میں یہ کہا ہے. بقیہ اس نے چھوڑ دیا تاریخ کے حوالے اور لوگوں کے حوالے، آپ خود فیصلہ کر لو. بھئی میرا استاد یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میری طرف سے بیان کرنا اور نہ ڈینائی کرنا، تمہارا کام اتنا ہی ہے. اچھا آپ یہ آئیے، اس کے بعد ایک جو ہے بڑے نامور ان کے امام ذہبی، ان کا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں ہیں سنی. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ کہتے تھے اپنی کتابوں میں کہ ہر جو ہے صحابی جو ہے عادل ہے. ٹھیک ہے، ہر صحابی عادل، چاہے وہ زنا کرے، فاسق ہو، فاجر ہو، کہاں تک کافر مرتد ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ، وہ عادل ہے. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ان کے لیے کھلی چھوٹ دینے والا کوئی ہو تو اس کو کیوں نہیں مانیں گے. تو امام ذہبی ایک جو ہے ان کے زمانے سے پہلے ایک راوی تھا جس کا نام تھا ابن ابی حماد. ٹھیک ہے، یہ جو ہے جب ان کے ابن ابی دارم حماد نے ابن ابی دارم کی زندگی کی بایوگرافی لکھتے ہیں امام ذہبی. امام ذہبی ابن ابی دارم کی بایوگرافی لکھنے بیٹھے لکھا اور آخر لکھتے ہیں کہ ابن ابی دارم نے، جن کا انتقال 352 ہجری میں ہوا. دیکھیے یہ بہت، 352 ہجری کا مطلب ہے کہ 400 سال سے زیادہ ہو گیا، 14,000 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو مرے ہوئے. ابن ابی دارم نے کہا کہ میں ابن حماد کوفی کے پاس گیا. یہ ابن حماد کوفی ان سے پہلے کے راوی تھے، 352 کے تو یہ ہیں، اس سے پہلے وہ ابن حماد کوفی تھے. کہتے جب میں حماد کوفی کے پاس گیا تو میں نے یہ بات کرتے ہوئے ان کو سنا. اب سنیے، وہ حضرتہ ورجل یقر علیہ، میں ابن ابی حماد کے پاس پہنچا تو ایک آدمی ان سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ بتائیے یہ جو ہے حضرت زہرا کے ساتھ، پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ جو ان کا بچہ تھا اس کو کیا ہوا؟ تو اب وہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں. اس نے جواب میں کہا ان عمر رفس فاطمہ. یہ روایت کا جملہ ہے کہ اس خلیفہ نے اس حد تک بی بی کو در و دیوار کے درمیان لا کر رکھا کہ جب تک بی بی کے چیخنے کی آواز بلند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، حتی اسقطت بمحسنہ، یہاں تک کہ بی بی کا بچہ شہید ہو گیا. یہ لکھا انہوں نے. اب دیکھیے میں نے کہا تیسرا جو ہے نظریہ کیا ہے، امام ذہبی کہتے ہیں ابن ابی دارم نے ابن ابی حماد سے یہ روایت لکھی. اچھا بایوگرافی لکھ رہے ہیں آپ، کس کی لکھ رہے ہیں؟ جو آپ سوچتے ہو کہ میرا ایک راوی ہے اور ایک بہت بڑا راوی ہے. پھر کہتے ہیں یہ میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ خلفاء کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ انہوں نے معیار لکھ دیا. امام ذہبی نے یہ لکھنے کے بعد کہا کہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خلفاء میں بھی عیب پا لیتے ہیں، عیب بیان کر دیتے ہیں.
اور خلفاء میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ لکھنے کے بعد عجب یہ ہے، دیکھیے اللہ کی لاٹھی کسی کو پڑتی ہے تو ایسے، اسی صحابی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور ایسا واقعہ بھی ہو گیا. اسی صحابی نے لکھا اپنی کتاب کہ میں نے استیاب میں یہ دیکھا ہے کہ بی بی کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک ہی ہے. پھر اب آج کے زمانے میں آنا چاہتا ہوں کہ اور جلدی سے سمیٹ لینا چاہتا ہوں. یہ آج کے زمانے میں ایک ان کے وہاں میگزین چھپتی ہے، ندائے اسلام. بہت دنیا میں پاپولر ہے یہ میگزین، ندائے اسلام. اس ندائے اسلام میں جب اس موضوع پہ آتے ہیں تو کیا کہتے جانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل شیعہ یہ حضرت بی بی کا غم منانے لگے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اب ایام فاطمیہ ہر جگہ ہو رہی ہے. جب ایام فاطمیہ ہو رہی ہے تو بھئی ایام فاطمیہ میں ان کے لوگ بھی سنتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے. اچھا، ہمارے شیعہ علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ہم اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں. تو اب اس کا کیا کریں؟ وہ اب اس کا بھی تو ان کو حل ڈھونڈنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ندائے اسلام میں لکھتے ہیں ہم سنیوں کے وہاں سب سے پہلے نظام نے یہ پورا واقعہ حضرت زہرا کا لکھا ہے. دیکھیے آپ خود ندائے اسلام میں آج یہ بہت، میں نے کہا میگزین آج بھی آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیے ندائے اسلام، اور اس ندائے اسلام میں یہ آرٹیکل آیا کہ بھئی آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے سنی جو کتاب میں یہ واقعہ درج ہوا ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ اب میں نام ان کا آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو درج ہوا ہے ابراہیم ابن سیار نظام معتزلی تھے. ابراہیم ابن سیار معتزلی تھے. آپ جانتے ہیں کہ آج بھی سنیوں میں دو نظریے، ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں اور ایک معتزلہ. میں اس بارے میں کبھی بات کروں گا کہ بھئی اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے اور معتزلہ کی کیا ہے، لیکن یہ دونوں گروہ سنیوں کا. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابراہیم ابن سیار معتزلی جو تھے وہ اپنے مذہب کے یعنی سنیوں میں چوتھی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے. یہ بہت حیران کن کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج تک جو سنی مذہب میں 4 بڑے امام آئے ہیں اس میں چوتھا مقام ابراہیم ابن سیار معتزلی کا ہے، جو کہاں رہتے تھے؟ بصرہ کے رہنے والے تھے. اب آپ ان کی تعریف سن لیجیے، پھر میں وہ روایت سناتا ہوں. ابن حزم 231 ہجری میں، آپ کبھی سوچیے 231 ہجری تو اماموں کے 11ویں امام 10ویں امام کا زمانہ تھا. اس زمانے میں یہ آدمی تھا. اس وقت میں نے کہا 231 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 50 سال اگر اور آپ جوڑ لیجئے تو دوسری صدی میں یہ آدمی تھا. اور اس نے جو ہے ابن حزم کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہی پڑھا لکھا تھا. میں ان کی عربی عبارت آپ کو سناتا ہوں. رأس اہل المعتزلہ لہو، کہتے ہیں معتزلہ میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور پھر ما علو طبقتہ فی الکلام، اور عقیدہ میں بھی اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. اتنا بڑا رتبہ، آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَتَحَكُّمُهُ وَتَمَكُّنُهُ فِي الْعِلْمِ، کہتے ہیں اس کی طاقت علم میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اتنا طاقتور علم، اتنا بڑا علم تھا. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَحَكُّمُهُ فِي الْمَعْرِفَةِ، اس کی بات جو ہوتی تھی وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا علم کے بارے میں. جو کہہ دیا اس نظریے سے بڑھ کر کوئی نظریہ نہیں ہوتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حزم اندلسی. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. ایک اور عالم ہے، آپ ان کی آپ سن لیجئے. وہ بھی کہتے ہیں، جو ہے ان کا نام جو ہے شہرستانی، بڑا نام ان کا بھی مشہور ہے. ملل نحل کتاب لکھا انہوں نے 548 ہجری میں. انہی سے کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ ابراہیم نے سیار ابن، وعلیکم السلام، ابراہیم ابن سیار معتزلی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عظیم انسان تھے. حتیٰ میں نے کہا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ پوری انسان کو ڈھونڈیں تو آپ کو ایسا عالم بہت کم ملے گا. اب دیکھیے، میں نے کہا کہ
وَكَانَ أَحَدُ فُرْسَانِ اہل العلم، علم کے میدان کے ایک بڑے گھڑ سوار تھے. اب دیکھو یہ صفانی لکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَالْكَلَامُ عَلَى مذہب معتزلہ، کوئی عقیدے میں معتزلہ میں ان کی برابری نہیں کر سکتا. اتنی بات ہو گئی. اب آپ دیکھیے لکھتے کیا ہے. اچھا اب لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کیا لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں؟ کہا کہ ان کا عقیدہ بھی تھا اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ ان عمر ضرب بطن فاطمہ، یہ خلیفہ دوم نے پیغمبر کی بیٹی کے اوپر پیر مارا. یہ صاف، اس میں کوئی تردید نہیں، کوئی توجیہ کرنا چاہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، انہوں نے صاف لکھا کہ یہ کام دوسرے خلیفہ نے کیا ہے. اور کس دن کیا یہ بھی لکھا یوم البیعہ، اب ظاہر سی بات ہے تیسرے دن، پیغمبر کی وفات کے تیسرے دن یہ کام انہوں نے کیا ہے. حتی القت جنین من بطنہا، یہاں تک کہ پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا پیٹ میں ہی شہید ہو گیا. خوب، اب یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں، یہ تو ان کا عقیدہ تھا. آگے نہیں لکھتے کہ جھوٹ یا سچ، یہ بھی تو بولو. بھئی عقیدہ تھا اور 231 ہجری میں کوئی رہ رہا ہو، تم 1000 سال بعد پیدا ہوئے ہو، جو سامنے تھا اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو. آج یہاں سے بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے مذہب کی بنیاد اگر یہ ایکسیپٹ کر لے کہ آج رسول اللہ فرماتے تھے اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ڈرائے اور اس کا بچہ پیٹ میں مر جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اس دنیا سے نہیں، توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اب کیا کریں آپ؟ آج میں نے ٹاپک جانتے ہیں کیوں؟ جب یہ ایام آتے ہیں تو ایک سوال کبھی بھی عالم سے تو پوچھا نہیں آتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو پکڑتے ہیں. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اب بچے کیا ہیں، کبھی ڈر جاتے ہیں، کبھی دوستی میں چپ رہ جاتے ہیں، کبھی ان سے کیا کہیں یہ سمجھیں گے نہیں. لیکن حق کبھی چھپانا کسی کے لیے بھی، اسلام کہتا ہے حق چھپانے والا مجرم ہے. کوئی بھی ہو، حق کہیں بھی ہو، حق کو چھپایا نہیں جا سکتا. آپ جو جانتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ جانیے. یہ ہماری کتاب نہیں، میں نے یہ ساری باتیں ان کی کتاب سے آپ کے سامنے ذکر کی. ہماری کتاب اپنی جگہ ہے، ہم تو معصومین کے قول کو فالو کرتے ہیں، ان کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایگزیکٹلی ہم انہی کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن آج کوئی سنی انکار کرنا چاہے تو ہمارے علماء نے کام کیا ہے، 200 سے زیادہ کتابیں جمع کر دی جو اہل سنت کی ہے اور جناب محسن کا ذکر ہے. عزیزان گرامی، ہم جو مناتے ہیں اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، ایک مضبوط قانون ہے. تو آپ کو کسی سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اور حق کوئی پوچھنا چاہتا ہے، آپ کا کام ہے حق بتا دیں. ہمیں کسی کو گالی تھوڑی دے رہے، ہم کسی کو برا بھلا تھوڑی کہہ رہے، ہم کہہ رہے یہ ہوا ہے، یہ تاریخ ہے. اب تمہارے انصاف تمہارے حوالے چھوڑ دیتے ہیں. تم پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ ہو یا ان کے دشمنوں کے ساتھ ہو، تم خود فیصلہ کر لو. تم کہاں کھڑے رہنا چاہتے ہو، ہمیں تھوڑی پریشانی ہے. آج ہم ہزاروں لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، سب تھوڑی مسلمان اور مومن ہیں، ہزاروں کو برداشت کرتے ہیں، ایک آپ بھی، تو اس سے تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن یہ بات چھپانا تو کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے، حق جس کو چاہیے اس تک حق پہنچا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دنیا میں دیکھیے ایک عجیب چیز آج اور ہمیشہ سے رہی ہے، کوئی آج کی بات نہیں، ہر زمانے میں ہے اور تھی اور شاید آئندہ بھی رہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگی. امید یہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اس طرح کی چیز ختم ہو جائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ دوئیت. دوئیت کا مطلب کیا ہے؟ دوئیت کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ اپنے لیے کہ اسٹینڈرڈ رکھتے ہوں اور دوسرے کے لیے کچھ اور اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو عربی میں منافقت بھی کہتے ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے. اور اسی کو اور الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں جو آج کے زمانے میں ہیں. آج کے زمانے میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حقوق انسانیت کے علمبردار. ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس. آج میں آپ کو ایک مثال یاد ہوں ہیومن رائٹس کی. زینب اسام 15 سال کی بچی بغداد میں امریکی سولجر نے یہ گولی چلاتے ہوئے اس کو مار دیا اور اسی روڈ پر اس کو ہاسپٹل بھی نہیں لے گئے اور وہیں روڈ پہ مر گئی. پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ اب جب احتجاج ہوا کہ بھئی اس امریکنز کو باہر نکالو اور تم نے ایسا کیا، بھئی تم کو پکڑ کے تمہارے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، تو نے کہا بھئی ہم پریکٹس کر رہے تھے اور غلطی سے لگ گئی. اگر غلطی سے لگ گئی تو ہاسپٹل کیوں نہیں لے گئے؟ اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ ٹھیک ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی ایک. ابھی 4 دن نہیں ہوا یہ واقعہ، یہ بغداد میں ہو گیا. اور ایران میں ایک لڑکی حجاب اتارتی ہے، قرآن جلاتی ہے اور وہ اس کو جو ہے کلینک میں گئی، اس کو کیا ہوا؟ گری اور بے ہوش ہو گئی، مر گئی. بائیڈن جو ہے امریکہ سے کہتے ہیں ایران میں عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ بھئی یہ فوجی کو بلاؤ، ان کو پکڑو اور ہینگ کر دو، ہم جانیں گے تمہارے میں انصاف ہے. ایک جگہ ایک بچی کو بے دردی سے تمہارے فوجی خالی پریکٹس کرتے ہوئے گولی مار دیں، کچھ بھی نہیں. اور دوسری جگہ اگر کوئی قانون کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کہتے ہو قانون، یہ قانون ہے نا جمہوریہ اسلامی کا، بھائی حجاب کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، چاہے جس مذہب کا ہو حجاب کو فالو کرنا ہوگا. اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حجاب کو ماننا ہے. آج سعودیہ میں ہے یا نہیں؟ کوئی چلا جائے تو ایک جگہ اسٹینڈرڈ کیا ہے آپ کا؟ وہ قانون. بھائی دیکھو قانون کی مخالفت کیا تو ایسا ہونا چاہیے. اب اگر وہ ایران میں ہو تو نہیں ایران میں کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سیدھا ہے. یہ ایران اور شیعت دشمنی میں، اور دوسرا لفظ بدل کے کہہ دوں اور اچھا لفظ یہ، کسی آزاد انسان کو دیکھنا نہیں چاہتے، غلاموں کو دیکھنا چاہتے. ایران کیا ہے؟ اس نے ان کی غلامی قبول کرنے سے منع کر دی. بلکہ آپ تھوڑا اور الفاظ میں، شیعہ دنیا میں آج ان کی غلامی قبول کرنے سے راضی نہیں ہے، قبول کرنے کو تیار نہیں.
تو اب شیعہ دشمنی میں کچھ بھی کریں گے. آج آپ خالی ایک بار سوشل میڈیا پہ جائیے, اتنا ہنگامہ, اتنی تصویریں, اتنی چیزیں فیک لا کے رکھ دیا کہ ایک ریسرچ کرنے والا اسکالر جائے تو ایک بار گم ہو جائے, اس کی سٹی پٹی گم ہو جائے. ایسا کیسے ہو رہا ہے, ایسا ظلم ہو رہا ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. لیکن میں اس کے پہلے بھی خطبے میں کہا, آج بھی کہتا ہوں, دشمن آپ اتنا مکار ہے کہ اس کی مکاری کو سمجھنے کے لیے کئی مہینے ریسرچ کرنا پڑے گا ایک نیوز کے پیچھے. تو آپ پلیز کسی سے دھوکہ نہ کھائیں. آپ کسی کے جدی سے, آپ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, اتنی غلط بات, اتنا غلط پروپیگنڈے میں آپ اس کے حصے دار بن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کبھی آپ سوچتے ہیں؟ آپ کا کام ہے کہ حق آپ کے لیے دن کی طرح روشن ہو تو آپ بتا دو, اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ کوئی حق جانتے ہو تو مجھ کو بتاؤ. یہ تو کوئی دین نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو ذمہ داری ہو تو پورا نہیں کرتے کہ بھیا کوئی خراب کام کرو اس کو ٹوک دو, وہ ہو نہیں رہا ہے. ایسی چیز میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جس کا آپ سے کچھ لینا دینا, جس کے لیے برخلاف ہونا چاہیے. بھئی ہم حجاب کے خلاف ہے, جو آدمی حجاب کے خلاف جائے گا ہم اس کی موافقت نہیں کریں گے. اسی ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے. آج ایک کورٹ کہہ رہی کہ نہیں, حجاب تو ان کا بنیادی حق ہے, کرناٹکا نے کہہ دیا نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مخالفین میں چلے جائیں گے یا میں مخالفین میں چلے جاؤں؟ اللہ کا قانون ہے حجاب پہننا چاہیے تو حجاب پہننا چاہیے. ساری دنیا مخالف ہو تو بھی ہمیں کہنا ہے کہ حجاب پہننا چاہیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اور آپ کے نہیں, اب اللہ کے قانون کو ہم نہیں مانتے تو پامال کر دینا چاہیے ہمیں, یا قرآن سے آیتیں نکال دینا چاہیے, یا حدیثیں ختم کر دینا چاہیے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں. جو بھی اگر یہ کام کرے اس کو پنشمنٹ ہونا چاہیے. یہ اللہ کا قانون, یہ ہمارے گھر کا قانون نہیں ہے. اور کسی بھی معصیت کے اوپر پنشمنٹ ہونا چاہیے. اللہ کا قانون ہے یہ آپ کی مرضی ہو, میری دلخواہی تو نہیں چلتی ہے نا, میری خواہش تو نہیں آپ اللہ کا قانون ہماری خواہش کے مطابق چلے گا, نہیں. اور اگر آپ کو اتنا درد ہے تو امریکہ چلے جائیے, آپ کو اتنا درد ہو رہا ہے اسرائیل چلے جائیے. کم سے کم آپ کا چہرہ تو پتہ چلے کہ آپ منافق ہیں, آپ کے پاس ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, آپ کبھی بھی صحیح بات نہیں کرنا چاہتے. عزیزان گرامی, مومن کو چالاک ہونا چاہیے, مومن زیرک ہونا چاہیے. کبھی بھی مومن کو کسی بھی اس طرح کے استعمار کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی معلومات کو بھی پڑھائیں اور حقیقت تلاش کیے بغیر کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے آپ کر رہے ہوں اور آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہو. خدا مجھے اور آپ کو اس طرح کی شیطانی وسوسے اور شیطانی استعماری طاقتوں سے بچائے رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک واہل الکرامت علیک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی علی امیر المومنین اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین. اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت امام المؤمنین. اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین.
اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی نوکروں میں شمار فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.